اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث کے اگلے لیکچر کے لیے میں محمد عثمان غنی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی جو حدیث کا انتخاب ہم نے کیا ہے وہ پچھلے جو ہمارے کچھ لیکچرز گزرے ہیں حدیث کے اس کو یہ سم اپ بھی کرے گی، اور جو چیزیں ہم نے پچھلے لیکچرز میں سیکھی ہیں ان کا اس کے اندر چیدہ ذکر بھی آئے گا۔ لیکچر نمبر جو 2 تھا ہمارا، اس کے اندر ہم نے غزوہ تبوک کے بارے میں جو ہے وہ پڑھا تھا، اسی کا ہی ایک اور پس منظر جو ہے وہ آج ہم دیکھیں گے ہمارے آج کے لیکچر کے اندر۔ اور لیکچر نمبر 3 کے اندر ہم نے مختلف قسم کے عذاب جو مسلمانوں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب کے ذریعے دکھائے گئے تھے ان کا ذکر تھا، اور اس کے اندر ایک جھوٹ کا بھی تھا۔ ہم نے اس دن تہیہ کیا تھا پکے دل سے کہ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی اس بات پر، اپنے وعدے پر قائم رہیں۔ آج کا جو حدیث کا لیکچر ہے وہ بھی انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ڈے میں شیئر کر دیا جائے گا۔ تو اس کے اندر بھی غزوہ تبوک کا ایک الگ پس منظر کسی اور صحابی کے حوالے سے، اس دن ہم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو ہے ڈسکس کیا تھا۔ آج کی جو حدیث ہے وہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے، اور بیسیکلی ان کی توبہ کا جو ذکر ہے اس حوالے سے یہ حدیث ہے پوری ان ڈیٹیل، جو کہ وہ خود بیان کر رہے ہیں اپنے بیٹے کو۔ ان کے بیٹے عبداللہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ آخری جو ان کا وقت تھا اپنے والد محترم کے ساتھ رہے حضرت کعب کے پاس، اور حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ آخری وقت میں نابینا ہو گئے تھے، ان کی آنکھوں کی جو بینائی تھی وہ چلی گئی تھی۔ تو یہی ان کے بیٹے حضرت عبداللہ جو تھے وہ ان کے پاس رہتے تھے، ان کی خدمت کرتے تھے، اور ان کو لے کے آنے اور جانے میں ان کی مدد کرتے تھے۔ تو وہ اپنے بیٹے کو اپنا پرانا جو غزوہ تبوک کا حال ہے وہ بیان کر رہے ہیں، اور ان کی جو توبہ ہے اس کا واقعہ قرآن پاک میں بھی موجود ہے سورۃ توبہ کے اندر، بلکہ سورۃ توبہ کا نام جو ہے سورۃ توبہ رکھا ہی اسی وجہ سے گیا کہ اس کے اندر جو 3 صحابی تھے جو غزوہ تبوک میں پیچھے رہ جانے والے تھے ان کی توبہ اللہ تعالیٰ نے قبول کی تھی، اور جو صحابی جھوٹ بول کر ہیلے بہانے کر کے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح ہوئی اور وہ واپس آئے، اس وقت بھی ان کی وہی روش تھی کہ وہ جھوٹ کا سہارا لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیلے بہانے کر رہے تھے کہ ہم فلاں وجہ سے نہیں شامل ہو سکے، فلاں وجہ سے نہیں شامل ہو سکے۔ تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا اعلان برات ہے سورۃ توبہ میں، اور ان 3 صحابیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا توبہ کا قبول کرنے کا ایک ذکر آیا ہے سورۃ توبہ کے اندر، اسی وجہ سے سورۃ کو سورۃ توبہ بھی کہا جاتا ہے۔ انہی 3 صحابیوں میں سے ایک صحابی حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حدیث شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابن شہاب نے کہا کہ مجھے عبد الرحمن بن عبداللہ بن کعب بن مالک نے خبر دی کہ عبداللہ بن کعب حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نابینا ہونے کے بعد حضرت کعب کے بیٹوں میں سے وہی تھے جو ان کو پکڑنے اور ان کی ہر ضرورت میں لے کے آنے اور جانے والے تھے۔ میں نے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ حدیث سنی تھی کہ جب وہ غزوہ تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہ گئے تھے۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں غزوہ تبوک کے سوا کسی جنگ میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہو کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے نہیں رہا۔ اب یہ توبہ کی جو رکت ہے وہ میں ورڈ ٹو ورڈ اس لیے پڑھ رہا ہوں حدیث کہ آپ تھوڑا غور سے سنیں اور اس کی رکت انگیزی کو دیکھیں کہ اگر انسان توبہ کرنا چاہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے۔ کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے نہیں رہا، ہاں مگر غزوہ بدر میں بھی میں پیچھے رہ گیا تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو ساتھ تشریف لے کر نہیں گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی شخص جو اس جنگ میں شریک نہیں ہوا تھا عتاب نہیں فرمایا، یعنی جنگ بدر میں شامل ہونا ضروری نہیں تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے اوپر جو جنگ بدر میں شامل نہیں ہوا ناراضگی کا اظہار نہیں کیا۔ غزوہ تبوک وہ واحد موقع تھا جس میں شامل ہونا ہر مسلمان کے لیے فرض تھا، حکم آ گیا تھا کہ نکلو، جو نہیں شامل ہوگا وہ منافق ڈکلیئر ہو جائے۔ تو یہ حضرت کعب بن مالک کہہ رہے ہیں کہ میں
غزوہ تبوک میں بھی شامل نہیں ہو سکا، اور اس سے پہلے غزوہ بدر میں بھی میری شمولیت نہیں ہوئی، لیکن اس وقت میرے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ناراض نہیں ہوئے۔ بدر کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان قریش تجارتی قافلے کا سامنا کرنے کے ارادے سے نکلے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے طے شدہ وقت کے بغیر ان دشمنوں کی آپس میں مٹ بھیڑ کروا دی۔ اب غزوہ بدر ہم تقریباً سب مسلمان بھائی جانتے ہیں کہ اس کا جو پس منظر ہے وہ یہ تھا کہ جب مسلمانوں نے ہجرت کی تو مکے سے مدینے وہ آئے تو وہ اپنے ساتھ کچھ بھی نہیں لے کے آئے تھے، کوئی سامان کوئی چیز، ہر چیز وہ گھر کے اندر چھوڑ کے وہ آ گئے، اور جو وہاں پہ کفار تھے انہوں نے مسلمانوں سے بدلہ لینے کے لیے جو ان کے گھروں میں سامان موجود تھا وہ نکال کر بیچنے کے لیے ایک تجارتی قافلے کی صورت میں وہ روانہ ہوئے تھے۔ تو مسلمانوں کو جب خبر ہوئی تو انہوں نے کہا کہ وہ جو لشکر آ رہا ہے اس کے اندر 99% سامان وہی ہے جو ہم چھوڑ کے آئے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ ہم جائیں گے اور ان سے واپس لیں گے۔ تو وہ واپس لینے کے چکر میں جو ہے یہ مٹ بھیڑ ہوئی تھی، تو اسی کو غزوہ بدر یعنی کہ پہلا مارکہ جو مسلمانوں کو ہوا تھا اس کی شکل دی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے طے شدہ وقت کے بغیر ان کی دشمنوں کے ساتھ مٹ بھیڑ کروا دی۔ میں بیعت عقبہ کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل تھا۔ بیعت عقبہ وہ بیعت ہے جو غزوہ بدر سے ایک دن پہلے مسلمانوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیعت کی تھی، اور اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عہد کیا تھا کہ ہم آج کے بعد اسلام کی خاطر اپنی جان اور مال، تن من دھن سے جو ہے وہ اسلام کا ساتھ دیں گے اور کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ تو وہ جو بیعت تھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑی ضروری تھی، ان کی ایک تو حوصلہ افزائی ہوئی تھی، اور دوسرا ان کو یہ یقین دہانی ہو گئی تھی کہ جو دعوت ہم لے کے نکلے ہیں اور جو دعوت جن لوگوں نے قبول کی ہے وہ اس کے اوپر پوری طرح سے من و عن عمل بھی کریں گے۔ اب ظاہری بات ہے ایک شخص اگر دعوت کا کام کر رہا ہے اور اس کی دعوت اگلا بندہ قبول کر رہا ہے اور مشکل وقت میں بھی وہ آگے وعدہ کر رہا ہے کہ میں کھڑا رہوں گا، اس سے جو دعوت دینے والا ہے اس کی حوصلہ افزائی تو ہوتی ہے۔ میں جب غزوہ تبوک کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہا تو میرے احوال یہ تھے کہ اس وقت جب میں جنگ سے پیچھے رہا تو اس سے پہلے میں کبھی جسمانی طور پر زیادہ قوی اور مالدار نہیں تھا، یعنی غزوہ تبوک میں جب شمولیت کا وقت تھا اور حضرت کعب شامل نہیں ہو سکے، پیچھے رہ گئے، تو انہوں نے کہا کہ یہ واحد موقع تھا جب میرے پاس سامان بھی بہت زیادہ تھا اور کوئی بہانہ نہیں تھا میرے پاس کہ میں جا کے عذر پیش کر سکوں کہ بھئی میں نہیں شامل ہو سکتا۔ وہ واحد موقع تھا کہ جب میں شامل ہو سکتا تھا، لیکن آگے ہم دیکھیں گے کہ کیا وجہ آئی جو وہ نہیں شامل ہو سکے۔ کبھی جسمانی طور پر زیادہ قوی اور مالی اعتبار سے زیادہ خوشحال نہیں رہا۔ اللہ کی قسم میرے پاس اس سے پہلے کبھی 2 سواریاں اکٹھی نہیں ہوئی تھی، یہاں تک کہ اس غزوے کے موقع پر ہی میں نے 2 سواریاں اکٹھی کر لی تھی۔ حضرت کعب کے پاس اس موقع پر 2 اونٹ موجود تھے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس اس سے پہلے کبھی 2 سواریاں اکٹھی نہیں ہوئی، تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ میں شامل نہ ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ غزوہ سخت گرمی میں کیا تھا۔ ہم نے یہ پچھلے لیکچر میں غزوہ تبوک جب ڈسکس ہوئی ہے تو ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ وہ، بلکہ میں نے پکچر بھی اس کی شیئر کی تھی کہ وہ کس طرح کا ریگستانی سفر ہے، اور 700 کلومیٹر کا ریگستانی سفر جو پیدل کرنا ہے یا آپ نے اونٹ پہ کرنا ہے، اور حضرت ابو ذر غفاری اپنا سامان کندھے پہ لاد کر وہ شامل ہو گئے تھے۔ تو یہ اسی غزوے کی بات ہے کہ آپ کو بہت دور چٹیل صحرا کا سفر درپیش تھا اور آپ کو بہت زیادہ دشمنوں کا سامنا کرنا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے سامنے اس معاملے کو جو انہیں درپیش تھا اچھی طرح واضح فرما دیا تھا تاکہ وہ اپنی جنگ کی پوری تیاری کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سمت بھی آگاہ کر دی تھی کہ جدھر آپ جانا چاہتے ہیں وہی سیدھا رستہ دکھائیں۔ اس سے پہلے اکثر یہ ہوتا تھا کہ جب غزوہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوتے تھے تو اگر مشرق کی طرف جانا ہوتا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ کل ہم مغرب کی طرف جائیں گے، تو وہ ایک کوڈ ورڈ تھا، یعنی زوم والی بات ہوتی تھی تاکہ جو منافقین اندر شامل ہیں ان کو صحیح بات سمجھ نہ آئے، تو جو مین بات ہوتی تھی وہ لیک آؤٹ نہیں ہوتی تھی۔ تو اس لیے جو صحابہ کرام کلوز تھے وہ سمجھ جاتے تھے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کا کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے مشرق کی طرف جانا ہے، لیکن یہ واحد غزوہ تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تھا کہ بھائی فلاں جگہ ہی جانا ہے،
اپنی تیاری پوری رکھو. 700 کلومیٹر کا سفر ہے، صحرا ہے، سخت گرمی ہے، پیدل کرو گے یا اونٹ پہ کرو گے یا جیسے بھی کرو گے، اور شامل بھی لازمی ہونا ہے. تو یہ واحد موقع تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمت سے بھی آگاہ کر دیا کہ جدھر آپ جانا چاہتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ کثیر تعداد میں مسلمان تھے. کسی محفوظ رکھنے والے کی کتاب میں ان کے نام جمع نہیں تھے، یعنی کوئی رجسٹر نہیں بنایا تھا، کوئی ایسا ریکارڈ نہیں تھا جس کے اندر یہ بات لکھی گئی ہو کہ بھائی فلاں صحابی شامل ہو گئے ہیں، فلاں رہ گئے ہیں، فلاں آ گئے. نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز سے بے نیاز تھے. آپ نے اللہ کا نام لے کر سفر شروع کیا، اور جو صحابی شامل ہو رہے تھے ان کے بارے میں لوگ آ کے بتا رہے تھے، جو نہیں ہو رہے تھے ان کے بارے میں بھی آ کے بتا رہے تھے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پرواہ نہیں کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کا ہمارے ساتھ شامل ہونا بھلائی ہے تو وہ بھلائی ہمیں ضرور پہنچ کر رہے گی، اور اگر ان کا شامل ہونا ہمارے لیے خیر نہیں ہے تو اللہ ہمیں اس شر سے بچائے. حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ایسے لوگ کم تھے جو غائب رہنا چاہتے تھے، جو سمجھتے تھے کہ ان کی یہ بات اس وقت تک مخفی رہے گی جب تک ان کے بارے میں اللہ عز و جل کی وحی نازل نہیں ہو جاتی. اچھا، اب اس حدیث کی اس بات کے اندر ایک اور کنسیپٹ بھی کلیئر ہوتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غیب کا علم ہے. صحابہ اکرام بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ شامل نہیں ہو رہے تھے ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں تھا، اور ان کا بھی ذہن یہی تھا کہ ان کو تب تک پتہ نہیں چلے گا جب تک اللہ تعالیٰ وحی کر کے نہیں بتا دیتا. ظاہر بات ہے کثیر تعداد میں مسلمان تھے، کچھ شامل ہو رہے تھے، کچھ نہیں شامل ہو رہے تھے. اب جو شامل نہیں ہو رہے تھے ان کو منافقین بھی ڈکلیئر کرنا تھا، لیکن رجسٹر بھی کوئی نہیں ہے کہ کون شامل ہو رہا ہے کون نہیں ہو رہا. تو یہ بات صحابہ کرام کو پتہ تھی. ایسے لوگ کم تھے جو غائب رہنا چاہتے تھے، جو سمجھتے تھے کہ ان کی یہ بات اس وقت تک مخفی رہے گی جب تک اللہ ان کے بارے میں وحی نازل نہیں فرما دیتا. یعنی انہیں یہ یقین تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تو چل جانا ہے کہ ہم شامل نہیں ہوئے، اور یہ تب تک بات چھپی رہ سکتی ہے جب تک وحی نازل نہیں ہوتی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اکثر لوگوں کے ایک مسکنسیپشن ہے ایک غیب کے علم والی، وہ بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب تک وحی نہیں فرماتا تب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم نہیں ہوتا. یہ چیز صرف وحی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جتنا بھی علم تھا وہ اللہ تعالیٰ کا عطا کر رہا تھا. کوئی خود سے فارمولہ ایسا نہیں تھا کہ جو آپ لگائیں اور آپ کو پتہ چل جائے. ایک اور حدیث بھی ہے، وہ ان ڈیٹیل ہے، اب اس کی طرف جائیں گے تو ٹائم زیادہ ہو جائے گا. تو ان شارٹ یہی ہے کہ ان صحابیوں کو شہید کیا گیا تھا تو انہوں نے بھی اللہ سے دعا کی تھی کہ اے اللہ ہمارا یہ حال ہمارے نبی تک پہنچا دے. تو تب بھی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کی تھی. یعنی وحی وہ واحد ذریعہ تھا جس کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آنے والے وقت کا بھی پتہ چل جاتا تھا اور جو کچھ ہو چکا ہے اس کا بھی پتہ چلتا تھا. تو یہ چیز بھی ہمیں اس چیز سے کلیئر ہونی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ غزوہ اس وقت کیا جب پھل اور درختوں پر پتے زیادہ ہو جانے کی بنا پر سائے اچھے ہو گئے تھے. ہر ایک آدمی کا دل یہ چاہتا تھا کہ آرام سے گھر میں رہے، دن کو سائے کے نیچے آرام کرے اور تازہ پھل کھائے. یعنی ایک آزمائش یہ بھی تھی کہ شدید گرمی ہے، سفر بھی کرنا ہے، شامل بھی لازمی ہونا ہے، فصل بھی تیار ہے، پھل تیار ہیں، اس کو ٹائم سے کاٹیں گے نہیں تو وہ پوری فصل ضائع ہو جائے گی. عموماً کھجور کا اور باقی چیزیں جو بھی وہاں پہ تھیں، اگر وہ فصل تیار ہو تو کسان بھائی جانتے ہیں کہ اگر وقت پر اس کی کٹائی نہ ہو تو فصل پوری ضائع ہو جانے کا بھی خدشہ ہے. ایک یہ آزمائش بھی تھی کہ اس وقت جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانا ہے جنگ پہ تب پھل بھی تیار تھے. تو ایک یہ قربانی بھی دے کے جانا پڑنا تھا مسلمانوں کو. تو زیادہ تر لوگ جو تھے ان کا یہی تھا کہ وہ آرام سے گھر میں رہیں، دن کو سائے کے نیچے آرام کریں اور تازہ پھل کھائے. میرا بھی دل اسی طرف زیادہ مائل تھا. حضرت کعب فرما رہے ہیں کہ میرا دل بھی یہی کر رہا تھا، سستی تھی ایک دل میں کہ نہ جانا پڑے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ مسلمان جہاد کی تیاری میں لگ گئے. میں صبح کو نکلتا کہ میں بھی ان کے ساتھ تیاری کروں گا اور واپس آتا تو میں نے کچھ بھی نہ کیا ہوتا. یعنی ارادہ کر لیتے کہ بھی میں کل تیاری کروں گا
اور میرے پاس سواریاں بھی ہیں، تو قافلہ تو نکل چکا ہے، پیدل ہی گئے ہیں، صحرا کا سفر ہے، تو میں 2 دن بعد بھی اگر شامل ہوتا ہوں تو میں تیزی سے ان کے ساتھ مل جاؤں، میں چاہوں تو اس کی بھرپور تیاری کر سکتا ہوں۔ یہی کیفیت مجھے مسلسل آگے سے آگے کرتی گئی، لوگ مسلسل سنجیدہ سے سنجیدہ ہوتے گئے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح سویرے روانہ ہو گئے۔ مسلمان آپ کے ہمراہ تھے اور میں اپنی کوئی بھی تیاری مکمل نہ کر پایا۔ میں پھر صبح کے وقت نکلا اور واپس آیا تو بھی میں کچھ نہ کر پایا، اور میری یہی کیفیت تسلسل کے ساتھ آگے چلتی رہی، یہاں تک کہ تیاری میں پیچھے رہ جانے والے مسلمان جلد از جلد جانے لگے، اور جنہوں نے جنگ میں حصہ لینا تھا وہ بہت آگے نکل گئے۔ اس پر میں نے ارادہ کیا کہ نکل پڑوں گا اور لوگوں سے جا ملوں گا، اے کاش میں ایسا کر لیتا، لیکن یہ بھی میرے مقدر میں نہ ہوا، اور میری حالت یہ ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی کے بعد جب میں لوگوں میں نکلتا تو اس بات پر سخت غمگین ہوتا کہ مجھے اپنے لیے اپنے جیسے کسی اور شخص کی مثال نہ ملتی، سوائے کسی ایسے انسان کے جس پر نفاق کی تہمت یا کسی اور شخص کی کوئی اور اگر اجرت تھی جسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے معذور قرار دیا گیا تھا۔ یعنی جو بوڑھے تھے، جو بیمار تھے، ان کے لیے تو ایگزیمپشن تھی، عورتوں کے لیے بھی ایگزیمپشن تھی کہ آپ نے شامل نہیں ہونا۔ تو حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آیا کہ مجھے پتہ چل گیا کہ اب میں قافلے کے ساتھ شامل نہیں ہو سکوں گا، اور مجھے جو لوگ شامل نہیں ہوئے تھے ان کے اندر یا تو بوڑھے ملتے تھے، یا عورتیں، یا بیمار، یا وہ لوگ جن کے دل میں نفاق تھا، جو منافق تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تک میرا ذکر نہیں کیا، یہاں تک کہ آپ تبوک پہنچے تو آپ نے جب آپ لوگوں کے درمیان تبوک میں بیٹھے ہوئے تو فرمایا، کعب بن مالک نے کیا کیا؟ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے موقع پر پہنچ چکے ہیں، جنگ شروع ہونے والی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہے کہ کعب بن مالک نے کیا کیا؟ یعنی یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت کعب بن مالک کوئی عام بندے نہیں تھے، صحابہ میں ان کا بڑا مقام تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے پوچھ رہے ہیں کہ بھئی کعب بن مالک نے کیا کیا، کیوں نہیں آیا وہ؟ تو اپنے جو قریبی ساتھی ہوتے ہیں ان کے نام تو یاد ہوتے ہیں، جیسے حضرت ابو ذر غفاری کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی غزوہ کے بارے میں کہا تھا کہ جب دور سے شخص کوئی آتا دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہوئی اور آپ نے کہا کہ تو ابو ذر ہو جا۔ جب وہ قریب آئے تو وہ واقعی ابو ذر تھے۔ یعنی اپنے جو قریبی ساتھی ہیں ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تھا کہ وہ لازمی شامل ہوں گے، تو جو وہاں پہنچے تب بھی ان کو نظر نہیں آئے تو انہوں نے پوچھ لیا کہ بھئی کعب بن مالک کہاں ہیں، انہوں نے کیا کیا ہے؟ تو بنو سلمہ ایک شخص تھے، انہوں نے کہا کہ اسے اس کی 2 خوبصورت چادروں اور اپنے 2 پہلوؤں کو دیکھنے کے کام نے روک لیا، یعنی انہوں نے تکبر کیا، اس کے غرور نے اسے روک لیا ہے۔ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا کہ تم نے بہت بری بات کہی، اللہ کے رسول، اللہ کی قسم ہم نے ان کے بارے میں اچھائی کے سوا اور کچھ نہیں سنا۔ حضرت معاذ بن جبل جو تھے انہوں نے کہا کہ آپ نے بڑی بری بات کی ہے، حضرت کعب بن مالک تو وہ بندے ہیں جن کے بارے میں سوائے بھلائی کے ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، یعنی وہ ان کی پوری زندگی ایسے ہی گزری، تو ان کے اندر تکبر کی کیفیت تو آ ہی نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ کے رسول نے سکونت اختیار فرمائی، آپ خاموش رہے، آپ اسی کیفیت میں تھے کہ آپ نے سفید لباس میں ملبوس ایک شخص کو دیکھا جس کے چلنے کے سبب صحرا میں نظر آنے والا سراب ٹوٹتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے ابو خصیمہ انصاری ہونا چاہیے، تو وہ ابو خصیمہ انصاری ہی تھے۔ یہ وہی ہیں جنہوں نے 1 سا کھجور کا صدقہ دیا جب منافقوں نے انہیں تانا دیا تھا کہ اللہ اس کے 1 سا کا محتاج نہیں ہے۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جب مجھے یہ خبر پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک سے واپسی کا رخ لیا ہے تو مجھے میرے غم اور افسوس کی شدت نے آ لیا۔ اب جب جنگ ختم ہو گئی، فتح ہو گئی، اب حضرت کعب بن مالک کو پتہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے ہیں۔ اب جب واپسی کی خبر ملی تو ظاہری بات ہے وہ شریک نہیں ہو سکے، اور ریزن صرف ایک تھی کہ سستی تھی ان کی،
وہ نہیں شامل ہو سکے تھے، تو وہ شدید غمگین ہوئے اور افسوس کی شدت لینے آ لیا۔ میں جھوٹے عذر سوچنے لگا، دل میں کہنے لگا کہ میں کل آپ کی ناراضگی سے کیسے نکلوں گا۔ میں اپنے گھر والوں میں سے ہر رائے رکھنے والے فرد کی مدد بھی لینے لگا۔ جب مجھ سے یہ کہا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچنے والے ہیں تو باطل بہانے تراشنے کا خیال میرے دل سے زائل ہو گیا، یہاں تک کہ میں نے جان لیا کہ میں کسی چیز کے ذریعے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی سے نہیں بچ سکتا، تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سچ کہنے کا تہیہ کر لیا۔ یعنی پہلے ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ میں جھوٹا کوئی بہانہ کر دوں گا، ہو سکتا ہے شاید مان لیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن جیسے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریب آ رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ میرے ذہن میں ایک ہی بات آئی کہ میری کوئی بھی جھوٹی بات میری نجات کا سبب نہیں بن سکتی، تو انہوں نے آخر کار یہ ارادہ کیا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سچ کہہ دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی صبح کے وقت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سفر سے آتے تو مسجد سے آغاز فرماتے، اس میں 2 رکعتیں پڑھتے، پھر لوگوں سے ملاقات کے لیے بیٹھ جاتے۔ جب آپ نے ایسا کر لیا تو پیچھے رہ جانے والے آپ کے پاس آ رہے تھے، انہوں نے آ کر عذر پیش کرنا شروع کیے، آپ کے سامنے قسمیں کھانا شروع کر دیں۔ وہ 80 سے کچھ زائد آدمی تھے، یعنی 80 لوگ وہ تھے جو آ کر بہانے کر رہے تھے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ظاہری عذر قبول کیے، ان سے آئندہ اطاعت کی بیعت لی اور اللہ سے ان کی مغفرت کی دعا بھی کر دی، اور ان کے باطن کو اللہ کے حوالے کر دیا۔ اب یہ اخلاق ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی ہو سکتے ہیں کہ ان کو نظر بھی آ رہا ہے کہ یہ جھوٹی قسمیں کھا رہے ہیں، یہ بہانے بھی کر رہے ہیں، تو پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا عذر بھی قبول کیا ہے، ان سے بیعت بھی دوبارہ لی، یعنی تجدید عہد بھی ہو گئی، اور ان کے لیے دعائے مغفرت بھی کر دی کہ اگر یہ بہانہ بھی کر رہے ہیں، جھوٹ بھی بول رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے، ان کے باطن کو اللہ جانتا ہے، اللہ ہی جانے۔ یہاں تک کہ میں حاضر ہوا۔ اب جب لوگ آ جا رہے تھے، حضرت کعب بن مالک بھی ان کی خدمت میں پیش ہوئے۔ جب میں نے سلام کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے جیسے آپ کو غصہ دلایا گیا ہو، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آؤ۔ میں چلتا ہوا آیا، یہاں تک کہ آپ کے سامنے آ کر بیٹھ گیا تو آپ نے مجھ سے فرمایا تمہیں کس بات نے پیچھے رکھا؟ کیا تم نے اپنی سواری حاصل نہیں کر لی تھی؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ، بے شک اللہ کی قسم اگر میں آپ کے سوا پوری دنیا میں کسی سے بھی اس کے سامنے بیٹھا ہوتا تو میں دیکھ لیتا، ایسا عذر تراش لیتا کہ میں جلد ہی اس کی ناراضگی سے نکل جاتا، مجھے اپنے حق میں دلیلیں دینے کا بھی